اگر ہم زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے گولز بنانے چاہیے، اپنے گولز پہ فوکس کرنا چاہیے، اپنی زندگی کی ہر ریس کھیلنی چاہیے۔ اپنی زندگی میں اگر ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنی زندگی کی ریس صرف خود کو جتانے کے لیے کھیلنی چاہیے، لیکن آج کل ہم خود کو جتانے سے زیادہ دوسرے کو ہرانے کے بارے میں سوچتے ہیں۔ ہماری زندگی کا مقصد ہونا چاہیے ہمارا استعلام، ہماری زندگی کا مقصد ہونا چاہیے ہماری آخرت۔ اپنی آخرت کو سنواریں۔ آپ اپنی آخرت کو سنواریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں خوشیاں پیدا فرما دے گا۔ آپ اپنی آخرت کو سنوارنے کی کوشش کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی سنوار دے گا۔ ہمارے پاس اتنی پیاری چیز ہے استعلام، جسے ہم نہ سمجھتے ہیں، نہ پڑھتے ہیں، نہ عمل کرتے ہیں۔ ہم بیسیکلی وہ قوم ہے کہ ہم لوگ کسی چیز کے اوپر ہم سمجھتے نہیں ہیں، فوکس ہی نہیں کرتے۔ ہمارے پاس اتنا پیارا اسلام ہے، قرآن مجید ہے ہمارے پاس، دنیا کی سب سے زیادہ جو ایک بہترین کتاب ہے قرآن مجید، ہمارے پاس اس کی تعلیم ہے، ہم اس کی تعلیم بھی حاصل نہیں کرتے۔ اتنی مہنگی یونیورسٹیز میں چلے جاتے ہیں، ہوتا کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ اتنی مہنگی، اتنی پڑھائیاں، اتنے پیسہ خرچ کرنے کے بعد بھی یونیورسٹیز کیا ماحول دیکھ رہے ہیں آج کل، کیا ہے یونیورسٹیز کے ماحول، جو صحیح تعلیم ہے اس کو تو ہم حاصل نہیں کرتے قرآن مجید کی۔ آپ مجھے بتائیں کہ ہم لوگ زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں، کیسے ہوں گے ہم کامیاب؟ ہمارا خود پہ ہی یقین نہیں ہے۔ ہمیں اللہ پہ یقین کرنا چاہیے، خود پہ یقین کرنا چاہیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پہ عمل کرنا چاہیے، لیکن ہم نہیں کرتے۔ کیوں نہیں کرتے؟ اس کا جواب آپ بتائیں گے۔ آپ بتائیے کیوں نہیں کرتے ہم لوگ عمل؟ کیوں؟ کیونکہ ہم لوگ خود غرض قوم ہیں۔ ہمیں جس نے اس دنیا میں پیدا کیا، جس نے یہ دنیا بنائی، جو خالق کل کائنات ہے، مالک کل جہاں ہے، اس پورے کائنات کا مالک ہے، جو اللہ تعالیٰ ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، ہم اسی کی بتائی ہوئی چیزوں پہ عمل نہیں کرتے۔ ہم آج 5 وقت کی نماز نہیں ادا کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نمازوں میں تو پتہ نہیں کتنی زیادہ نمازوں کا تحفہ دیا تھا، میرے خیال سے شاید مشکل 50 تھیں، پھر آہستہ آہستہ کم کرتے کرتے پھر 5 پہ آ گئی، اور ہم لوگ وہ 5 بھی نہیں ادا کرتے۔ ہم لوگوں کا یقین ہی نہیں ہے، ہم لوگوں کا توکل ہی نہیں ہے۔ ہمیں چاہیے ہم یقین کریں، توکل کریں اللہ کی ذات پر، اللہ کی ذات پر توکل کریں۔ آپ بھی اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ تم میری رحمت سے، کسی بھی نعمت سے نا امید مت ہونا، نہ اس دنیا میں نہ آخرت میں۔ اللہ تعالیٰ تو آخرت کے بعد بھی کہتا ہے کہ مجھ سے آخرت کے بعد بھی نعمت کی طلب کرو، میری نعمتوں سے نا امید مت ہونا۔ ہم لوگ اس دنیا میں ہی اللہ تعالیٰ پہ اس چیز پہ یقین ہی نہیں کرتے، بلیو ہی نہیں کرتے۔ توبہ نعوذ باللہ۔ آپ ایک دفعہ کوشش تو کریں 5 وقت کی نمازی ہو جائیں، اپنی آخرت سنوارنے لگ جائیں آج سے ہی۔ اللہ تعالیٰ سے وعدہ کر لیں کہ میں نماز پڑھوں گا، میں اسلام کی طرف آؤں گا، جتنا بھی میکسیمم ہو سکے میں اسلام کی طرف آؤں گا، اور میں نماز ادا کروں گا، صدقہ دوں گا، اس کے علاوہ میں زکوٰۃ دوں گا، جو آپ کی حسب توفیق آپ کریں، اپنی آخرت سنواریں۔ میں چیلنج کر کے کہتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی سنوار دے گا۔ آپ صرف اللہ کے آگے جھکیں، اللہ تعالیٰ آپ کو کسی اور کے آگے جھکنے نہیں دے گا۔ صرف توکل کریں اللہ پہ، جتنی مرضی پریشانی ہو آپ کی، جو کچھ مرضی ہو، جن پریشانیوں سے، جن حالات سے آج ہم گزر رہے ہیں، آپ اگر نبی صحاباؤں کے دور میں چلے جائیں تو ان کی پریشانیاں، ان کے معاملات، وہ ہمارے پریشانیاں، معاملات ان کے پریشانیوں کے آگے کچھ بھی نہیں تھے۔ انہوں نے بھی صبر کیا، اللہ پہ یقین کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو سارے معاملات سے نکال دیا۔ تو ہم تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو اللہ تعالیٰ کے پیارے اور آخری نبی ہیں، ہم تو ان کی امتی ہیں۔ شیطان نے اللہ تعالیٰ کو جب کہا کہ میں ساری زندگی تا قیامت آپ کے بندوں کو گمراہ کرتا رہوں گا، تو اللہ تعالیٰ نے اسی وقت اپنے استجلال کی قسم کھا کے کہا کہ میرے امتی، میرے پیارے نبی کی امتی جب مجھ سے استغفار کرتے رہیں گے، میں ان کو بخشتا جاؤں گا۔ وہ مجھ سے بخشش طلب کرتے جائیں گے،
میں ان کے گناہ بخشتا جاؤں گا، چاہے ان کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو جائے۔ ہم لوگ استغفار ہی نہیں کرتے۔ ایک چھوٹی سا آپ کو بتاتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے استغفار میں اتنی پاور رکھی ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ کتنا ٹائم لگا مجھے؟ صرف 2 یا 2.5 سیکنڈ یا 3 سیکنڈ کر لیں۔ مجھے بتائیں، کہتے ہیں کہ 99 دفعہ جو شخص دن میں 99 دفعہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کی تسبیح کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی 99 پریشانیاں دور فرما دیتے ہیں، 99 بیماریاں دور فرما دیتے ہیں، اور سب سے چھوٹی بیماری اس کی پریشانی کی بیماری ہے۔ یعنی کہ ہم پریشان اتنا زیادہ ہو جاتے ہیں ہر چیز میں، اور اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ لا حول ولا پڑھ لو، لا حول ولا 99 دفعہ پڑھ لو، 99 دفعہ پڑھنے کے بعد میں آپ کے 99 آپ کے بیماریاں آپ کی دور کر دوں گا، اور سب سے چھوٹی کم تر بیماری جو ہے وہ آپ کی پریشانی کی بیماری ہوگی۔ اب آپ خود ہی حساب لگا لیں کہ اگر ہمارے 99 دفعہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھنے سے اگر ہماری پریشانیاں دور ہوتی ہیں، 99 بیماریاں دور ہوتی ہیں، پریشانیاں دور ہوتی ہیں، تو پھر بھی ہم کیوں نہیں اس چیز پہ امپلیمنٹ کرتے؟ کیوں نہیں کرتے ہم لوگ؟ ہمیں کرنا چاہیے، فوکس کرنا چاہیے ان چیزوں پہ، لیکن ہم نہیں کرتے۔ آج کل کے دور میں کیا ہو رہا ہے آپ دیکھیں، ساری قیامت کی نشانی ہے آپ کے سامنے۔ آج کل اس دنیا میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے قیامت کی نشانی ہے ساری، پھر بھی ہم اس چیز کو انڈرسٹینڈ نہیں کر رہے۔ ہم پر اتنے عذاب مسلط ہو رہے ہیں، ہم لوگ اس چیز کو انڈرسٹینڈ نہیں کر رہے، ہم لوگ پھر بھی استغفار نہیں کر رہے، ہم لوگ پھر بھی اللہ کے آگے نہیں جھک رہے۔ تو کون سکھائے گا ہمیں؟ جب تک ہمارا دل نہیں اس چیز پہ مطمئن کرے گا نا، جب تک ہمارا ضمیر اس چیز پہ ہمیں نہیں لے کے آئے گا، تب تک دنیا کی کوئی طاقت نہیں لے کے آ سکتی۔ یہ آپ پہ خود پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔